السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ شعیب علیہ السلام۔ مدین کے لوگ عربی تھے جو مان ملک کے رہنے والے تھے۔ آج کے دور میں اس حصے کو گریٹر سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پہ بہت سے لالچی لوگ رہتے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شاطرانہ طریقے سے زندگی جی رہے تھے۔ کل ملا کے وہ لوگ جھوٹ، فریب اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے تھے۔ وہ شہر سے گزرنے والے ہر لوگ کو لوٹ لیتے تھے۔ مدین کے زیادہ تر لوگ کاروباری تھے۔ وہ کم سامان تولتے تھے اور اپنی خراب چیزوں کو بہت اچھا بتا کر ان کی خامیوں کو چھپا دیتے تھے۔ وہ جھوٹ بول کر اپنے خریدار کو دھوکہ دڑی کر رہے تھے۔ وہ سچے مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے ایک درخت کی پرستش کرتے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، ان سے منتیں کی کہ وہ اپنا دماغ اللہ کی طرف لگائیں اور انہیں شیطانی کاموں کے انجام کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن لوگ ان پر بھڑک گئے اور بولے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے خدا کی عبادت کریں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں؟ تم چاہتے ہو کہ ہم ایمانداری سے کام کریں اور نقصان کریں؟ شعیب علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، کبھی نہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم تمہاری بات کبھی نہیں سنیں گے۔ ہم نے تم پر پتھر پھینکے ہوتے اگر تم بوڑھے اور بے اولاد نہ ہوتے۔ لوگوں نے آگاہ کیا، لیکن پیغمبر نے ان کی باتوں کو توجہ نہیں دی اور وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سچائی سے منہ نہ موڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کے وقت لوگوں کو ملی سزاؤں کے بارے میں یاد دلایا۔ اپنے علاقے سے گزرنے کے بعد لوگ مسافروں سے پیسے وصولتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ ایمانداری سے زندگی جئیں، لیکن شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ لوگ ڈکیتی اور دھوکہ دڑی سے زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر بھی شعیب علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی۔ وہ انہیں دن رات سمجھاتے، وہ انہیں یہ یاد دلانے کی کوشش کرتے کہ وہ ان کے لیے بہتر سے بہترین کر رہے ہیں اور اس میں ان کا خود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اللہ پر یقین نہ رکھنے والے بہت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے زبردستی شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے چیزیں ہڑپ لی اور انہیں شہر کے باہر دھکیل دیا اور پھر انہیں دھمکایا گیا۔ لوگوں کی جانب شعیب علیہ السلام نے امید چھوڑ دی اور انہوں نے اللہ سے مدد کی پکار لگائی اور ان کی التجا کا جواب جلد ہی آ گیا اور آخر کار سزا کا وہ دن آ ہی گیا۔ مدین کے لوگوں کے لیے سورج بہت گرم اور چبھنے والا بنا دیا۔ سورج کم سے کم 7 دنوں تک ایسے ہی آگ اگلتا رہا۔ مدین کے لوگوں نے اپنے آپ کو پانی سے ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ لوگ 7 دنوں تک بے حد پریشان ہوتے رہے۔ کنویں سوکھ گئے اور درخت زمین پر آ گرے۔ پھر اللہ نے شہر کے آسمان پر ایک کالا، بڑا اور چمکدار بادل بھیجا۔ وہ دیکھو، بارش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بادل کو دیکھ کر کہا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس بادل سے بارش ہوگی اور گرمی ختم ہو جائے گی، لہٰذا بارش ہونے کی امید میں وہ باہر دوڑے اور خوشی سے جھومنے لگے۔ ان میں سے کچھ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی سزا ہے۔ اللہ پر یقین نہ کرنے والے سارے لوگ
بادل کے نیچے اکٹھا ہو گئے۔ پھر اچانک بادل گرجنے لگے اور آگ برسنے لگی۔ بجلیاں چمکنے سے زمین ہلنے لگی اور لوگ ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ آگ کے شعلوں کی وجہ سے لوگوں کے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اگلے دن جب شعیب علیہ السلام واپس لوٹے تو مدین میں کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ حامود کی طرح زمین پر لاشیں پڑی تھیں اور اللہ پر یقین نہ کرنے والے ختم ہو گئے تھے۔ مدین کی دولت بھی انہیں اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکی۔ اس تباہی کو دیکھنے کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس عذاب سے بالکل غمزدہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے خلاف لڑائی کر رہے تھے اور وہ کئی بار انہیں آگاہ کر چکے تھے۔ شعیب علیہ السلام کئی اور سال تک دنیا کی شان بڑھائی اور انہوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو کھانا اور پناہ دی جب وہ مصر سے بچ کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں تک سفر کر کے آخرکار مدین پہنچ گئے۔ وہ پیاسے تھے، لہٰذا وہ ایک کنویں کے پاس پانی پینے گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ کنویں کے پاس پہنچے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں پانی کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں دے سکتے جب تک چرواہے اپنے جانوروں کی پیاس نہیں بجھاتے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے والد بہت بزرگ ہیں اور وہ ہمارے پانی لانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری عورت نے کہا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کنویں پر گئے اور انہوں نے چرواہوں سے بالٹی لے لی۔ سبھی لوگ ایک طرف ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا۔ پھر انہوں نے پانی لیا اور بہنوں کو دے دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے۔ کچھ ہی پلوں بعد ایک بہن واپس آئی اور بولی، آپ نے ہمارے لیے جو مصیبت اٹھائی اس کے لیے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور اس لڑکی کے ساتھ چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر شعیب علیہ السلام سے ملے اور انہیں داستان سنائی۔ تم نے ظالموں سے اپنے آپ کو آزاد کرایا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا۔ تبھی ان کی ایک بیٹی نے انہیں روزگار دینے کی رائے دی کیونکہ وہ بھروسے مند اور مضبوط تھے۔ تم نے کنویں پر اس کی طاقت کا نمونہ دیکھا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا، لیکن تم اس کے بھروسے مند ہونے کا دعویٰ کیسا کر سکتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بیٹی نے جواب دیا، جب یہ گھر کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے ہم سے ان کے پیچھے چلنے کو کہا اور بتایا کہ یہ ایک ایسے خاندان سے رکھتے ہیں جہاں کے مرد عورتوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ شعیب علیہ السلام اس بات سے بہت خوش ہوئے اور بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو، لیکن ایک شرط پر کہ تم 8 سال تک میری مویشیوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور ان کا نکاح صفورہ سے ہو گیا اور پھر انہوں نے پورے 8 سالوں تک مویشیوں کی ذمہ داری اٹھائی جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ تھا شعیب علیہ السلام کی زندگی کا چھوٹا سا واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کا واقعہ سننا پسند کریں گے؟ پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں۔